الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی دو فانی چیزوں کا پہلے تذکرہ کیا ہے
اور پھر ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو باقی رہنے والے ہیں، جن پر فنا نہیں ہے۔ جن چیزوں پر فنا ہے اور ختم ہونے والی ہیں، ان میں دو چیزوں کا نام لیا، المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ہیں دنیا کی زندگی کی۔ دونوں فانی چیزیں ہیں، مال بھی دنیا کا فانی ہے، عارضی ہے، اور انسان کی اولاد، اور اولاد میں نورینہ اولاد۔ فرمایا کہ تمہارے مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور عارضی ہے، مستقل نہیں۔ کبھی تو انسان کی زندگی میں بھی یہ چیزیں چھن جاتی ہیں، اور کبھی انسان کا مال، اس کی اولاد ادھر رہ جاتی ہے اور انسان دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی۔ فرمایا کہ ان کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے اور دنیا میں زینت کا ایک سامان ہے۔ لہذا اپنے مال اور اپنی اولاد اور اولاد میں سے تمہارے بیٹے، اس پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ اس چیز پر ہوتا ہے جو مستقل اور جو چھینی نہ جائے۔ یہ چیزیں تو چھن جاتی ہیں، اور قیامت کے دن انسان کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، اولاد اس کے کام نہیں آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا انسابکم، اللہ پاک قیامت کے دن نہ تمہارا حسب نسب دیکھیں گے، نہ تمہارا مال دیکھیں گے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، امیر کتنا ہے، بینک بیلنس اس کا کتنا ہے، اور نہ تمہارا حسب نسب دیکھیں گے کہ اس کا خاندان، قبیلہ یہ کتنا ہے، کتنا عزت والا ہے، کتنا اونچا ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ پاک دیکھیں گے تمہارے دلوں کا تقوی، دلوں کی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں کتنا ہے، اور پھر دیکھیں گے تمہارے اعمال کہ وہ اعمال کیسے ہیں۔ اور آگے اسی چیز کا ذکر اس آیت میں ہے، فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت ہیں، عارضی ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جو انسان خود دنیا میں کر کے جاتا ہے۔ خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک اس کا بہترین ثواب ہے، اجر ہے ان نیک اعمال کا، الباقیات الصالحات جو باقی رہنے والے، وخیر عملا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے بہتر امید اور توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ باقیات الصالحات، انسان کے نیک اعمال انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔
ان کے بارے میں تم امید کر سکتے ہو، مال پر امید نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے قیامت کے دن نجات دلائے گا، اولاد پر یقین نہیں کر سکتے، اور اولادیں تو بعض اوقات دنیا میں بھی کام نہیں آتی انسان کے، قیامت کے دن تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرمایا کہ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، یہ کون سے اعمال ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں اذکار میں سے ایک بہترین ذکر کا تذکرہ فرمایا، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا آگے مکمل کیا جا سکتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ جو کلمات ہیں یہ الباقیات الصالحات میں شامل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو انسان اپنی زندگی میں جتنا کثرت کے ساتھ ان کا ورد کرتا رہا، پڑھتا رہا، اللہ پاک جیسے زندگی میں اس کا اجر اور ثواب اس کو عطا کرتا تھا، اب اس انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان اعمال کا اجر و ثواب اس انسان کو بعد میں بھی ملتا رہے گا۔ یہ ہے مطلب الباقیات الصالحات، کہ ایسے اعمال جن کا صلہ انسان کو ملتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا، قیامت تک ملے گا۔ فرمایا الباقیات الصالحات خیر عند ربک، اس کو ذرا صحیح کرو، کیا کر رہے ہیں؟ یہ باقیات الصالحات یہ بہترین اجر و ثواب کے لائق ہیں، وخیر عملا، اور بہترین ایک اچھی امید کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس آستہ سے اس کو صحیح کرو، زیادہ نہ گھماؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ٹھیک ہے رہنے دیں، اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو انسان کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جو بھی وہ زندگی میں کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، اس کا جو پین والا والیم ہے نا وہ کام کرو۔ فرمایا کہ انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کا صلہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ سیٹ کر دو۔ ان میں پہلے نمبر پر فرمایا ولد صالح یدعو لہ، انسان کی دنیا میں چھوڑی ہوئی وہ نیک اولاد جس کو دنیا میں چھوڑ کر گیا تھا، اور اس اولاد کو نیکی کی راہ پر لگا کر گیا تھا۔ یہ کسی انسان پر اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور اس کی اولاد نیکی کی راہ پر لگی ہوئی ہے، نماز اور جہاد فی سبیل اللہ، عقیدہ توحید، رمضان کے روزے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ۔ بس چھوڑ دو، اب نہ چھیڑنا۔
یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کی اولاد اس پر گامزن ہے، اور ہر نبی نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے اس کا پابند کیا۔ پہلے پارے میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا اللہ پاک نے ذکر کی ہے، اذ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بیٹوں کو جس اللہ کی عبادت پر لگا دیا تھا ان سے حلف لے رہے ہیں کہ اب اس میں نہ تو سستی ہوگی اور نہ اس میں کسی اور کی عبادت کا تصور ہے، ایک اللہ کی عبادت میرے بعد بھی تم کرتے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، انسان جو نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر جا چکا ہے، اب یہ تو قبر میں چلا گیا، مگر اس کی اولاد جو بھی نیک اعمال کرتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، وہ نماز پڑھیں گے، اس نماز میں اس مرنے والے کا اجر و ثواب کا حصہ برابر کا، وہ روزے رکھیں گے، روزوں میں اجر و ثواب کا حصہ برابر کا، اولاد حج کرے گی، مرنے والے کو برابر کا اجر و ثواب کا حصہ ہے، اولاد صدقہ و خیرات کرے گی، مرنے والے کو برابر کا حصہ ہے۔ ہر عمل میں مرنے والا جو ہے ان کا باپ تھا یا ماں تھی جس نے ان کو نیکی کی راہ پر لگا دیا، یہ نیک اولاد اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاری ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو روٹین بن گئی ہے کہ اولادیں خود نماز نہیں پڑھتی، خود قرآن نہیں پڑھتی، خود مسجد میں نہیں آتی، خود نیکی کے کام کی طرف نہیں آتی، اور جب ان کا والد یا والدہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے جو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، مدرسے میں جا کر قاری صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے گھر میں بچے لے کے آؤ اور قرآن خوانی کرو، اب جدید طریقہ اس کا نکل آیا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں نہ آئیں، آپ نے اس سے پہلے جتنے قرآن پڑھ دیے ہیں یا بچوں سے پڑھوا دیے ہیں ان میں سے اتنے ہماری میت کو ملک کر دو۔ یہ کیسا ڈرامہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ کسی مذہب میں شاید کوئی ایسا تصور ہوگا کہ ایک بندہ ایک کام کرتا ہے نیکی کا اور دوسرا کہتا ہے یہ جو تم نے کام کیا مجھے دے دو۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر تو فیملی میں ایک بندے کو نماز پر لگا دیا جاتا کہ تم نمازیں پڑھو، ہم باقی دنیا کے کام کرتے ہیں، اور بعد میں اپنی نمازوں میں سے کچھ نمازیں ہمیں دے دینا۔ ایسا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ کر کسی کو نماز نہیں دے سکتے، روزہ رکھ کر کسی کو روزہ نہیں دے سکتے، صدقہ و خیرات کر کے کسی کو وہ نہیں دے سکتے، حج کر کے کسی کو حج نہیں دے سکتے، عمرہ نہیں دے سکتے، جہاد نہیں دے سکتے، تو قرآن پڑھ کر دوسرے کو قرآن کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ صرف کھانے پینے کا چکر ہے، اور پڑھنے والے کی نظر بھی کھانے پہ ہوتی ہے، پڑھانے والے کی نظر بھی کھانے پہ ہوتی ہے۔ وہاں میت کی بخشش کا تو ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ میت کی بخشش کے لیے اللہ پاک نے پابند کیا ہے سب سے پہلے مرنے والے کی اولاد کو، والد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد صالح اعمال کرے، پھر والدین کے لیے دعا کرے۔ فرمایا یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک اس کی اولاد نیکی پر چلے گی
اس انسان کو برابر کا اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کہ جو باقیات الصالحات ہیں نا، نیک اعمال باقی رہنے والے، یہی اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں، اور یہی اللہ کے نزدیک ایک اچھی اور خیر والی امید کا ذریعہ ہے کہ ایسے اعمال جن کی بنیاد پر انسان کو امید ہو کہ اللہ پاک مجھے معاف بھی کر دے گا، مجھے جنت میں داخلہ بھی عطا کرے گا۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر تمہیں امید ہے کہ اتنا بلند مقام تمہیں ملا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جس عمل پر سب سے زیادہ امید ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں صبح و شام نماز کے وقت، نماز کے علاوہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے 2 نفل میں نے کبھی نہیں چھوڑے۔ یہ ہیں الباقیات الصالحات، کہ ایسے نیک اعمال جن کی بنیاد پر انسان کے درجات اتنے بلند ہو جائیں کہ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت میں جا رہی۔ نمبر 2 فرمایا او علم ينتفع بہ، انسان کا وہ علم جو دین کا علم ہے۔ ایک دنیاوی علوم ہے، یہ اصل میں فن ہے، ڈاکٹری کا علم ایک فن ہے، انجینئر کا علم ایک فن ہے، اسی طرح یہ سائنسی علوم، یہ فنون ہیں۔ علم صرف وہ ہے جو وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا، اور وہ آج بھی قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دین کا علم، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا علم، اور قرآن مجید سارے کا سارا دنیا اور آخرت کے سارے علوم اس میں موجود۔ فرمایا کہ جس نے دینی تعلیم کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد آگے سکھاتا چلا گیا، پڑھاتا چلا گیا، جتنے شاگرد اس نے اس دینی تعلیم پر لگائے جن کی اصلاح بھی ہوئی۔ اگر کوئی شاگرد بگڑ جائے تو وہ اپنے استاد کا صدقہ جاریہ نہیں بنتا۔ ایسا شاگرد جس نے جو سیکھا اس پہ عمل کیا۔ ہمارے کتنے حفاظ کرام ہیں، حافظ ہیں، پورا قرآن سینے میں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب ایسے تو بات نہیں بننی کہ اگر اس کے سینے میں قرآن ہے تو اس کی نجات ہو جائے، نہیں۔ جب تک جو قرآن کہہ رہے، اور قرآن تو ایک نہیں بار بار کہتا ہے، صرف ایک نماز کا عمل لے لو، اللہ پاک نے 700 بار حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری ایام میں، حالت یہ تھی کہ چلنے سے قاصر ہیں، کمزوری اتنی تھی کہ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر آپ حجرہ مبارک سے نکلتے اور مصلی امامت تک آتے۔ مسجد نبوی کا فرش کچا ہے، صحابی کہتے ہیں خطا خطوطاً، نبی پاک کے پاؤں گھسٹ رہے تھے اور فرش پر لائنیں لگ رہی تھیں، اس انداز میں آپ کو مصلی امامت پہ لایا گیا۔ جب تک ہوش حواس قائم ہے، نبی پاک نے نماز کو ترک بھی نہیں کیا، جماعت کو چھوڑا بھی نہیں۔ ہم تو معمولی بہانہ لگا کر گھر میں ہی مصلی بچھا لیتے ہیں، اور وہ بھی بہت کم ہے، زیادہ تر تو ایسے ہیں جو گھر میں بھی نہیں پڑھتے۔ یہ باقیات الصالحات، ان میں نماز شامل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے حالت صحت میں، اگر اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی، بیماری بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی، کمزوری بڑھ گئی، اب مسجد میں آ نہیں سکتا،
بیماری کی وجہ سے اس کو رخصت ہے، وہ گھر میں پڑھے گا، اللہ پاک اس کو باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تو اس کی نیت سے واقف ہے کہ جب یہ صحیح تھا تو اس نے کبھی بہانہ نہیں لگایا، اب اس کا عذر معقول ہے، لہذا فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کا اجر و ثواب جماعت کا ہوگا، اور جماعت کا اجر و ثواب اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب، چل کر مسجد میں آئیں گے باجماعت نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا اجر و ثواب۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ جن لوگوں نے یہ مسئلہ بنا دیا ہے نا قضاء عمری کا، کہ جس نے زندگی کا ایک عرصہ نمازیں نہیں پڑھی، پھر اللہ نے ہدایت دی نمازیں شروع کر دیں تو وہ ڈبل پڑھے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی فقہ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ فقہ کے کئی مسئلے ایسے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا۔ اگر ایک انسان نے 50 سال تک بھی نمازیں نہیں پڑھیں، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ جو زندگی جہالت میں گزر گئی وہ تو گزر گئی، یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، وعدہ پکا کرے، توبہ خالص کرے، اللہ پچھلی زندگی کی ساری نمازیں اس کو معاف کر دیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہر فجر کے ساتھ ایک فجر پڑھے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھے؟ یہ پابندی بعد میں مولویوں نے لگا دی، اللہ نے اس کے رسول نے نہیں لگائی۔ تو اگر باجماعت ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری کچھ نمازیں زندگی کی ترک ہو چکی ہیں، تو باجماعت نماز پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے کہ نماز ایک پڑھی ہے اور 27 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ قضاء عمری کی ضرورت کیا ہے؟ قضاء عمری کا بہترین طریقہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اب الگ سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا شاگرد جو نیکی کی راہ پہ چلا، اپنے استاد سے جو دین سیکھا اس پہ عمل کیا، وہ اپنے استاد کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح ائمہ دین نے، محدثین نے اور حدیث کے علماء نے، شیخ الاحادیث نے جو احادیث جمع کی ہیں، جیسے امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیثیں جمع کی ہیں، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر احادیث جمع کی ہیں، صحاح ستہ، باقی حدیث کی کتب، یہ کتابیں جب تک پڑھی جا رہی ہیں اور لوگ پڑھ کر ان پر عمل کرتے ہیں، لکھنے والے احادیث کو جمع کرنے والے جو محدثین دنیا سے جا چکے ہیں، یہ کتابیں ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا او علم ینتفع بہ، انسان کا علم بھی اس کا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ باقیات الصالحات میں شامل۔ فرمایا الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، یہ جو تمہارے نیک اعمال باقی رہ گئے نا، دنیا میں رہ گئے، تم چلے گئے ہو، یہ ختم نہیں ہوئے، قیامت تک اس کا اجر و ثواب چلے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا صدقۃ جاریہ، انسان کا وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں ایک تو دین کے مراکز ہیں، ان میں مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں۔ ایک بندے نے اکیلے نے مسجد بنا دی یا مسجد میں بھرپور حصہ ڈال دیا، اب وہ مسجد اللہ کا گھر تو قیامت تک رہے گا، بنانے والا چلا گیا۔ فرمایا اسی طرح مدرسہ ہے، مدرسہ بنا گیا، اس میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، یہ انسان دنیا سے چلا گیا، مگر یہ دین کے مراکز جب تک رہیں گے اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں، اس میں کوئی پانی کا ٹیوب ویل ہو، کوئی نلکا ہو، کوئی سبیل ہو، کوئی راستہ ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، یہ جتنے بھی ایسے کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، بے شک وہ فائدہ دنیا کا ہے۔ اب ہسپتال ہے، اس میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، بنانے والے نے اس نیت سے بنایا کہ یہ خدمت خلق کے لیے ہے۔ آج تو یہ سارا کام مال جمع کرنے کا ذریعہ بن گیا کہ
کہ ڈاکٹروں کی نظر بھی مریضوں کے لواحقین کی جیبوں پہ ہوتی ہے. ناراض نہ ہونا، سارے تو ایسے نہیں ہوتے. بڑے ایسے ڈاکٹر ہیں جو ایک مسیحا کے طور پر آج بھی اپنے مریض کی خیر خواہی کرتے ہیں، مگر اکثر کا حال یہ ہے کہ مریض کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک ان کی فیس جمع نہ کروائی جائے. یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسپتال ہیں سب کا یہ حال ہے کہ مریض مر رہے، کہتے ہیں اس کا وارث کوئی نہیں، اس کی ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرتے جب تک وارث نہیں آتا، فیس جمع ہوگی تب اس کا علاج شروع ہوگا. یہ صدقہ جاریہ نہیں. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور فائدہ بھی ایسا جو بغیر معاوضے کے ہے. جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مالک یہودی ہے، وہ مہنگے داموں پانی بیچتا ہے، کون ہے جس کو خریدے اور وقف کر دے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے آدھا خریدا، آدھا وقف کر دیا. یہودی کو کچھ مل ہی نہیں رہا تھا. ایک دن یہودی مالک تھا، ایک دن حضرت عثمان. جس دن حضرت عثمان مالک ہوتے پانی فری تھا، اگلے دن کوئی آتا نہیں، اس نے سارا بیچ دیا. حضرت عثمان غنی نے سارا کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. فرمایا صدقۃ جاریہ، انسان کا وہ مال جو نیک کام میں صرف ہو گیا اور اس سے کوئی ایسی چیز بن گئی، مرنے والا چلا گیا مگر بعد میں اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے اعمال کی ترغیب دی ہے جن اعمال پر انسان عمل کر کے دنیا میں بھی اللہ کا مقرب بن جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب کم نہیں ہوتا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، صرف اس کا آغاز ہی ہو سکے گا حدیث کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنا خواب صحابہ کرام کو سنایا، اور نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہے. عام بندے کا خواب کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے، مگر نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے صحابہ، اللہ پاک نے خواب کے اندر مجھے اپنے بابرکت اور باعزت اور پر جلال اپنے چہرے پر انوار کی زیارت کروائی ہے خواب کے اندر. کیونکہ حقیقت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر، کسی آنکھ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ مجھے دیکھ لے. وہ تو نوروں کا مجموعہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نوروں کا مجموعہ ہے، آسمان و زمین کا نور ہے اللہ، اور اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. معراج کے موقع پر بھی اللہ پاک نے نہیں دکھایا، نبی پاک کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، اللہ پاک نے وہ آنکھیں ہی نہیں دی، کسی کو وہ آنکھ ملی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک وہ آنکھیں دے گا جو جنتیوں کو ملیں گی، وہ اللہ پاک کو دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند ہم دیکھتے ہیں، ایسے دیکھیں گے. آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ پاک کو، اور اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب. میں نے کہا لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آسمانوں کے فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں، کس بات پر ان کی بحث جاری ہے؟ میں نے کہا الہی میں تو نہیں جانتا، میں زمین پہ ہوں، فرشتے آسمانوں کے اوپر ہیں، مجھے کیا پتا؟ دوسری بار پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ کہا اللہ میں تو نہیں جانتا. تیسری بار پھر پوچھا، فرمایا میں تو نہیں جانتا. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا خواب میں، اور اللہ پاک کے ہاتھوں کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ہر چیز ظاہر ہوگی خواب کے اندر.
آسمانوں کے دروازے کھول گئے، فرشتے نظر آنے لگ گئے، ان کی گفتگو میرے تک پہنچنے لگی، اور ایک دفعہ ہر چیز میرے سامنے واضح ہوگی۔ اب جب واضح ہوئی تو اللہ پاک نے کیا پوچھا اور نبی پاک نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کا بیان ہوگا۔ آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ اگر آپ شروع میں آئیں گے تو آپ کو پوری بات کی سمجھ آئے گی، اینڈ پہ آئیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی اور باقی رہ جائے گی۔ جمعے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل کر کے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی، برے اعمال سے بچنے کی، اپنے زندگی کے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بھائی ایک دو اعلان ہیں۔ ایک تو اعلان پچھلے جمعہ میں نے کیا تھا، ایک مستحق فیملی جن کی چھت کا مسئلہ ہے اور ابھی اس کے لیے اتنا تعاون جمع نہیں ہو سکا کہ ان کی چھت ڈال دی جائے۔ پچھلے جمعہ میں تقریباً 10,000 روپیہ جمع ہو گیا تھا، لیکن ابھی مزید ضرورت ہے، اور وہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے فنڈ سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو آج بھی بھائی جو باہر برآمدے میں گلہ لگا ہے اس میں یہ تعاون ضرور جمع کروائیے، اور جو بھائی صاحب عصیت ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں۔ جن کے پاس گنجائش نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ان کے لیے گنجائش پیدا کر دے گا۔ دوسرا اعلان، میں نے پچھلا جمعہ ہمارے مسجد کے نمازی بابا جی محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہم نے ان کی صحت کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ کل بابا جی شہید صاحب کا 2 بجے جنازہ ہو گیا تھا اور وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ہمارے کچھ نمازی ایسے ہیں جو صرف جمعے پر آتے ہیں، تو وہ بابا جی کے جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے، تو میں نے سوچا، ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ جمعہ کے بعد ہم ان کا دوبارہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک خاتون مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اور اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، اپنی خوشی سے کرتی تھی۔ وہ اچانک رات کے وقت فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک کو اٹھایا نہیں کہ ایک عام عورت ہے، رات کو اس کا کفن دفن تیار کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی پاک نے پوچھا، وہ عورت نظر نہیں آ رہی، صفائی کرنے آتی تھی مسجد کی۔ صحابہ کرام نے کہا، جی وہ تو 2-3 دن ہو گئے، فوت ہو گئی، رات کو فوت ہوئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ کو کیا تکلیف دینی ہے، یہ کام ہم خود ہی کر دیں۔ فرمایا اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ چلو۔ قبرستان صحابہ کرام کو لے کر گئے اللہ کے نبی، میت دفن ہو چکی ہے، جنازہ ہو چکے ہیں۔ صحابی راوی کہتے ہیں کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نبی پاک نے ایسے ہی جنازہ پڑھایا جیسے حاضر میت کا پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ پاک بابا جی کی مغفرت فرمائیں۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔